بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس دینی پروگرام میں شرکت پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور دین سیکھنے اور سکھانے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے جن انعامات کا وعدہ کیا ہے ہم سب کو اس کے مستحق بنائے. آج کا درس الفقہ الاسلامی کے بارے میں ہے، اور اس سلسلے میں ہم کتاب الوجیز فی فقہ السنت والکتاب العزیز کا دراسہ کر رہے ہیں. گزشتہ 2 دروس میں ہم نے اذان اور اذان سے متعلقہ احکام کا ذکر کیا تھا، اور اس سلسلے میں کچھ 1-2 سوالات جو آئے ان کا جواب دے کر پھر آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں. ایک سوال تو یہ تھا کہ اذان اور اقامت کا حکم مردوں کے لیے ہے، لیکن خواتین اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کیا وہ آپس میں جماعت کروا سکتی ہیں یا کہ وہ اکیلی نماز پڑھیں گی؟ اور اگر وہ جماعت کروانا چاہیں تو کیا ان کے لیے اذان دینا اور اقامت کہنا ضروری ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ خواتین اپنے گھر میں نماز ادا کریں گی. اگر وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کریں تو ظاہر بات ہے امام کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ وہ نماز ادا کریں گی. لیکن اگر گھر میں چند خواتین جمع ہیں، کسی جگہ میں جمع ہیں، کسی ادارے میں جمع ہیں، تو وہاں وہ الگ سے خواتین کے لیے وہ جو پردے والی جگہ ہے اس کے اندر وہ اگر جماعت کروانا چاہیں تو خواتین کے لیے جماعت کروانا جائز ہے، خواہ نماز فرض ہو یا نفل ہو. لیکن جب خواتین جماعت کروائیں گی تو اس صورت میں ان کی امام وہ آگے بڑھ کر کھڑی نہیں ہوگی بلکہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی. جو خواتین کی جماعت کروائے گی وہ صف کے درمیان کھڑی ہوگی، آگے بڑھ کر کھڑی نہیں ہوگی. لیکن ان کے لیے اذان کہنا یہ لازمی نہیں ہے، یہ وہ اذان نہیں کہیں گی، بلکہ جو اذان سنی گئی اسی پر وہ اکتفا کریں گی. لیکن چونکہ اقامت کا تعلق وہ موجودہ جو وہاں لوگ موجود ہیں، باہر سے کسی کو بلانا نہیں ہوتا، یعنی ان کو آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، تو اقامت کہہ سکتی ہیں، خواتین اقامت کہہ سکتی ہیں جماعت کروانے کے لیے، لیکن اذان نہیں کہیں گی کیونکہ عورت کی آواز پر پردہ ہے، اور اذان کا مطلب یہ ہے کہ باہر والے لوگوں کو بلانا، تو وہ باہر والے لوگوں کو بلانا بھی نہیں ان کے لیے درست، اور اس لیے وہ اذان نہیں کہیں گی، لیکن اقامت کہنا ان کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اذان سے متعلقہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اذان دی جاتی ہے اور کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. اذان کے وقت بعض اوقات گدھے ہینگنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی اذان سنو، جب سحری کے وقت اذان دیتا ہے تو اس وقت فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ،
تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یعنی یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألوک اللہم انی اسألوک من فضلک، اللہم انی اسألوک من فضلک، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیجیے۔ آپ نے اس کی توجیح بیان کی کہ مرغ جب اذان دیتا ہے تو کس لیے اذان دیتا ہے، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، کہ وہ جو مرغ اذان دیتا ہے تو وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اس نے فرشتے کو دیکھا ہے تو وہ اذان دیتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا جب گدھے کی، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ، جب تم گدھے کی آواز سنو، گدھے کا ہینگنے کی آواز سنو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو اس وقت کیا کہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں ایسے کہو، فَإِنَّهَا، اس لیے کہ اس نے، گدھے نے، حمار نے رات شیطانن، اس نے شیطان کو دیکھا ہے اور شیطان کو دیکھ کر وہ آواز کرتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، حتیٰ کہ اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے، اور جب تک اذان ہوتی رہتی ہے وہ بھاگتا رہتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر گدھے آواز لگاتے ہیں یا کتے بھونکتے ہیں اذان سن کر، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس طرح سوال کے اندر یہ ہے کہ بعض لوگ جب اذان دیتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ وہ بعض لوگوں کی اذان کی وجہ سے، بلکہ مطلق اذان کی وجہ سے شیطان بھاگتا ہے اور یہ چیزیں شیطان کو دیکھ کر آواز کرتی ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ، اور نہ ہی اس میں مؤذن کے بارے میں کوئی اپنا ایسا خیال رکھنا چاہیے کہ اس مؤذن کی وجہ سے ایسے ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلمات، اذان، اس کو سن نہیں سکتا شیطان، اور اس سے بھاگتا ہے، اور اس کو دیکھ کر یہ چیزیں آواز لگاتی ہیں، اس کو دیکھ کر یہ چیزیں آواز لگاتی ہیں۔ اسی طرح ایک سوال اور آیا تھا کہ کسی مصیبت کے وقت، مثلا بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اسی طرح جس طرح یہ کرونا کے سلسلے میں ایک سلسلہ ہمارے علاقوں میں چل نکلا تھا کہ رات کو اذانیں دینا، تو کیا مصیبت کے وقت کسی آفت کے آنے پر اذان دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام سے ثابت ہے؟ تو اس طرح کی کوئی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے مصیبت کے وقت، آفات کے وقت، یعنی مشکل کے وقت اذانیں دی ہوں۔ تو اس لیے سنت کی اتباع لازمی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور رضا حاصل ہوتی ہے اتباع سنت کے ساتھ۔ جو سنت سے ہٹ کر جو چیز ہو، دین کے اندر نئی ایجاد کی جائے، تو اس سے تو اللہ رب العزت نے دو چیزیں بالکل واضح کر دیں۔ ایک تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو میری پیروی کرو، جب تم میری پیروی اور اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور اتباع قرار دیا گیا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ اور یصیبہم عذاب علیم، کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کے کسی دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو ایسی جو بھی کام شریعت بالکل واضح ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکام بالکل واضح بیان کر دیے ہیں، تو اس لیے دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز اس طرح ایجاد کرنا اور اس کو رائج کرنا، اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آپ نے بے کمال ہی و تمام ہی، کمال امانت و دیانت کے ساتھ آپ نے امت کو پہنچایا، اور وہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی اور بیشی کرنا یہ جائز نہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے، یہ درس، ہاں اس کے ساتھ ایک اور سوال تھا، میں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ مرد کے لیے اگر اکیلا ہے تو
اس کے لیے اذان دینا واجب تو نہیں ہے، اذان اور اقامت۔ نماز اگر نہیں جماعت کے ساتھ جا سکا، کسی سفر میں ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے کسی جگہ پہ، لیکن اگر وہ اذان دے گا اور اقامت کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن خواتین اگر گھر میں نماز پڑھیں گی تو ان کے لیے اذان دینا یا اقامت یہ لازمی نہیں ہے، ان کی نماز گھر میں افضل ہے، ان کی نماز گھر میں افضل ہے۔ جس طرح مردوں کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کرنا افضل ہے، اسی طرح خواتین کی نماز وہ گھر میں ادا کرنا افضل ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں جا کر ادا کریں گی نماز تو ٹھیک ہے، ان کی نماز درست ہے۔ اور صحابیات کا یہ طرز عمل بھی تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد کے دور میں بھی، اور آج بھی جس طرح یہاں خواتین کے لیے مصلی نساء بنا ہوا ہے تو وہاں، اور مصلی نساء کے بعین ہی وہی احکام ہیں جو مسجد کے احکام ہیں، جو مسجد کے احکام ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے ہمارا وہ ہے شروط صحت الصلاۃ۔ یہ ٹاپک ہم نے بالاختصار پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک اور ٹائٹل کے تحت، لیکن آج اس ترتیب کے اندر صاحب کتاب علامہ عبدالعظیم بدوی نے جو ترتیب قائم کی ہے تو اس کے مطابق آج ان کا یہ عنوان ہے شروط صحت الصلاۃ۔ شروط یعنی نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرائط، یہ شرائط پائی جائیں جو ابھی ذکر کی جائیں گی تو نماز صحیح ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شرط ناقص ہو تو نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ شروط جو ہے یہ شرط کی جمع ہے، اور شرط کا معنی ہے کسی چیز کو لازم کرنا کسی چیز کے ساتھ، کہ اگر یہ چیز ہوگی تو دوسری چیز کا وجود ہوگا، اگر یہ نہیں ہوگی، مثال کے طور پر وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر وضو ہوگا تو نماز ہوگی، اگر وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ کہ شرط جو ہے یہ کی وجہ سے جو مشروط چیز ہے اس شرط کی وجہ سے یہ لازم و ملزوم ہے۔ جیسا کہ شرط کی جو علماء اصول نے تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ ما یلزم من عدمہ عدم الحکم ولا یلزم من وجودہ وجود الحکم، کہ جس کی نفی سے حکم کی نفی لازم آئے لیکن اس کے وجود سے حکم کا وجود لازم نہ ہو۔ مثال اس کی یہ ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، لیکن طہارت کے لیے نماز شرط نہیں ہے۔ جس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو ہمیں حکم دیا گیا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، آیت وضو میں، کہ جب تم نماز کے لیے قیام کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس وقت وضو کرو۔ لیکن یعنی نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ جب بھی وضو کریں، یعنی آپ رات کو سونے کے لیے وضو کریں، عام طور پہ آپ وضو کریں تو اس کے ساتھ نماز لازمی پڑھیں، یہ یعنی وضو اگر پایا جائے تو نماز کا وجود لازمی نہیں ہے، لیکن نماز کے وجود کے لیے وضو کا پایا جانا اور وضو کا ہونا لازمی ہے، تو یہ معنی ہوتا ہے شرط کا۔ تو گویا کہ اگر اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط چیز کا وجود بھی نہیں پایا جائے گا، وہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ شروط صحت الصلاۃ، شروط صحت الصلاۃ، نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرائط۔ تو شرط جو ہے اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ فلاں چیز فلاں کے لیے شرط ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے، دلیل کا ہونا لازمی ہے، اور جو کہ اس بات کی دلالت کرتی ہو اس بات پر کہ یہ چیز شرط ہے، اس کی عدم موجودگی میں مشروط کا پایا جانا ناممکن ہے اور اس کا وجود درست نہیں ہے۔ جس طرح کہ وضو کو نماز کے لیے شرط قرار دیا گیا تو یہ دلیل ہے قرآن پاک میں بھی اور حدیث پاک میں بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے کوئی نماز نہیں قبول کی جاتی، نماز قبول نہیں کی جاتی۔ تو اس کے لیے اس کا معنی یہ ہے کہ شرط کون مقرر کرے گا، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ چیز شرط ہے اور یہ شرط نہیں ہے؟ تو یہ دلائل سے ثابت ہوگی، قرآن و حدیث سے
اس کا پتہ چلے گا۔ تو سب سے پہلی جو شرط صاحب کتاب نے ذکر کی ہے نماز کے لیے وہ ہے العلم بدخول الوقت، کہ اس بات کا معلوم ہونا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کے وقت کا دخول یعنی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس بات کے بارے میں علم اور جاننا اور معلومات حاصل کرنا، انسان کو یہ معلوم ہو کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ کیوں کہ نماز جو ہے اس کو وقت کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، کوئی نماز اپنے وقت سے پہلے نہیں ہوتی، کوئی نماز اپنے وقت سے پہلے نہیں ہوتی، الا کہ جو بعض استثنائی صورتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، مثلا نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں، یا کوئی نماز قضا ہو گئی اس کے بارے میں، وگرنہ نماز جو ہے اس کے لیے دخول وقت کا ہو جانا، نماز کے وقت کا ہو جانا یہ شرط ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا یعنی اللہ رب العزت نے کتابن کا معنی مقرر کی ہے، فرض کی ہے، موقوتا بے شک نماز مومنوں پر کتابن موقوتا ہے، ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر ہے، جس کا وقت مقرر ہے۔ اور وہ اوقات نماز کے ہم نے پہلے میقات الصلاۃ کے اندر کہ نماز کے کون کون سے اوقات ہیں، کب سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، یہ تفصیل کے ساتھ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اول وقت بھی بتایا اور آخری وقت بھی بتایا، اور فرمایا کہ نماز کا وقت ان دو اوقات کے درمیان جو ہے یہ نماز کا وقت ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا یہ لازمی ہے۔ تو فرماتے ہیں صاحب کتاب فلا تصح الصلاۃ قبل دخول وقتها، نماز اپنے وقت سے پہلے صحیح نہیں ہوگی۔ وقت مثلا ظہر کی نماز کا وقت ہے زوال کے بعد، تو کوئی آدمی سفر پہ جانا چاہتا ہے اور زوال سے پہلے ظہر کی نماز پڑھے تو یہ نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح نماز فجر کا وقت طلوع فجر کے بعد ہے، کچھ لوگ اور وہ ٹائم جو طلوع فجر کا ہوتا ہے جماعت کا ٹائم، تو وہ وقت ہوتا ہے تقریباً 5:05 پہ، 7 پہ یا 10 پہ مختلف۔ تو اس سے پہلے اگر کوئی نماز اذان جو فجر کی ہے، اذان کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے، فجر کی اذان سے پہلے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے فجر کی نماز، کیونکہ ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا۔ تو جو لوگ ڈیوٹی پہ جانا چاہتے ہیں اگر وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں تو وہ لیٹ ہو جائیں گے، تو اگر وہ جماعت سے پہلے مجبوری کی صورت میں جماعت سے پہلے اور اذان کے بعد اگر نماز پڑھ لیں تو وہ ان کے لیے چونکہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، یا اپنے طور پر 5-4 لوگ جماعت کروا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اس وقت میں، جبکہ ایسی مجبوری ہو کہ انہوں نے ڈیوٹی پہ جانا، وگرنہ جو جماعت اصلی ہے جو امام جماعت کرواتا ہے اور اس میں لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ تو پہلی جو شرط ذکر کی وہ ہے العلم بدخول الوقت، کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو نماز کا وقت یہ اس کا جاننا یہ نماز کی صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ذکر کی صاحب کتاب نے، دوسری شرط جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے الطہارۃ من الحدثین، حدثین سے طہارت۔ حدثین کیا ہے؟ حدث اکبر، کہ آدمی کا وضو برقرار ہو، حدث اصغر کا شکار نہ ہو یعنی بے وضو نہ ہو، نہ حدث اکبر کا شکار ہو یعنی اس کو غسل جنابت کی حاجت ہے، نہیں، دونوں حدث سے وہ پاک ہو، یعنی وضو اور طہارت کی حالت میں ہو، وضو اور طہارت کی حالت میں ہو، تو یہ نماز کے لیے شرط ہے، کیونکہ اس کے بغیر اللہ رب العزت نماز قبول نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو آپ اپنے چہروں کو بھی دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کہنیوں سمیت دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم،
اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو ٹخنے سمیت دھو لو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، فَتَّحَرُوا، تو پھر غسل جنابت کرو، تو یہاں کہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، طہارت نماز کے لیے شرط ہے، اگر کسی کا وضو نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہاں اس کے تحت کچھ مسائل ہیں، مثال کے طور پہ کہ ایک آدمی نے، اس کو یہ تھا کہ میں نے وضو کیا ہے، اور اس کو یقین تھا، پہلے اس کو معلوم تھا کہ میرا وضو ہے، اور اس نے نماز پڑھ لی، پھر اس کو یاد آیا کہ میرا وضو تو ٹوٹ چکا تھا، میں تو واش روم میں گیا اور استنجا کیا، میں نے اس کے بعد وضو نہیں کیا۔ تو ایسی صورت میں جو نماز پڑھی گئی ہے، اس کا کیا کیا جائے گا؟ اسی طرح ایک آدمی کو غسل کی حاجت ہے، لیکن اس کو بھول گیا، غسل کرنا اس کو بھول گیا، وہ اٹھا صبح اور اس نے اٹھ کر وضو کیا اور جا کر نماز پڑھ لی، جب واپس آیا تو پھر اس کو یاد آیا یا آثار کو دیکھ کر اسے معلوم ہوا کہ اس پر تو غسل واجب تھا، اب یہ شخص کیا کرے؟ تو ایسا شخص جو ہے جس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے، اس کو وہ نماز لوٹانی ہوگی۔ جس نے بغیر وضو کے پڑھی، وہ وضو کر کے وہ نماز لوٹائے گا، اور جس کو غسل کی حاجت تھی تو وہ غسل کرنے کے بعد پہلے غسل کرے گا اور پھر اس نماز کو لوٹائے گا، کیوں کہ ان کی نماز جو تھی یہ وضو کی حالت میں نہیں تھی، طہارت کی حالت میں نہیں تھی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے فجر کی نماز بھی اس طرح پڑھ لی، ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، عصر کے وقت اس کو یاد آیا، تو پھر کیا کرے گا؟ تو گویا جتنی نمازیں اس نے بغیر وضو کے پڑھی ہوں گی، وہ ساری نمازیں اس کو وضو کرنے کے بعد یا طہارت حاصل کرنے کے بعد لوٹانی ہوں گی، کیونکہ طہارت یا وضو یہ نماز کے لیے شرط ہے، حد سے اکبر سے بھی اور حد سے اصغر سے بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، کہ اللہ رب العزت بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ صلاۃن یہ نکرہ ہے جس کا معنی کوئی بھی نماز، جس کو آپ نماز کہتے ہیں بس، اور اسی کے اندر شامل ہے نماز جنازہ بھی، نفلی نماز بھی، فرض نماز بھی، دن کی نماز بھی، رات کی نماز بھی، مقیم کی نماز بھی، مسافر کی نماز بھی، سب جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں، کہ جو بھی نماز پڑھے گا تو اس کے لیے لازمی ہے کہ نماز کی صحت کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ باوضو ہو، اور طہارت جو ہے یہ شرط ہے کہ انسان جسم کا، نمازی کا جسم پاک ہو، نمازی کا جسم پاک ہو۔ تو یہ تھا طہارت جو حد سے اکبر اور حد سے اکبر سے، یعنی طہارت بدن، انسان کے بدن کی طہارت۔ دوسرے نمبر پر اس کے بعد تیسرے نمبر پر طہارت الثوب والبدن والمکان، تو یہاں ذکر کیا اس کا وضو کا اور غسل کا، اور اس کے بعد کہ انسان کا کپڑا بھی پاک ہو، جس کپڑے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے وہ کپڑا بھی پاک ہو، اس کپڑے کو کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ جس جگہ پہ کوئی نجاست لگی ہے، کپڑے کو اس جگہ سے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اچھی طرح اس کو مل کے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو کپڑے کو دھونے کے بعد اگرچہ ابھی وہ گیلا ہی ہو، دھونے کے آثار اس میں نظر بھی آ ہی رہے ہوں، تب بھی اس کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ دھونے کے ساتھ وہ کپڑا پاک ہو چکا ہے۔ تو کپڑا بھی پاک ہو۔ کپڑا سے مراد کیا کہ جو انسان نے جسم پہ کپڑا پہنا ہوا ہے وہ بھی پاک ہو، اور جس کپڑے پر نماز ادا کر رہا ہے وہ بھی پاک ہو، جس کپڑے پر نماز ادا کر رہا ہے وہ بھی پاک ہو۔ تو کپڑا، انسان لباس پاک ہو، والبدن، اور بدن بھی پاک ہو۔ پہلے تو ہم نے وضو کا ذکر کیا، تو بدن کی پاکی سے مطلب کہ بدن کے کسی حصے پر نجاست نہ لگی ہو۔ اگر وضو کر لیا لیکن جسم کے کسی حصے پر نجاست لگی رہی تو وہ نماز درست نہیں ہوگی، تو اس نجاست کو بھی صاف کیا جائے۔ یا وضو کرنے کے بعد اگر نجاست گر جاتی ہے انسان کے جسم پر تو اس کے ساتھ وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن جس جگہ پہ نجاست لگی ہے اس کو دھونا لازمی ہے۔ کپڑے پر اگر کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو دھونا لازمی ہے۔ والمکان الذی یصلی فیہ،
وہ جگہ جس پر نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، جس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ جہاں تک طہارت الثوب کا تعلق ہے، یعنی انسان کے کپڑے بھی پاک ہوں، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو اور ناپاکی کو چھوڑ دو، یعنی اگر کوئی چیز ایسی لگی ہے تو اس کو دھو لو اور اپنے کپڑے بھی پاک صاف رکھو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدکم الی المسجد، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد کی طرف آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَىٰ فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا، تو اس کو دیکھنا چاہیے اگر اس کے جوتوں میں کوئی چیز لگی ہے، او ازن، کوئی آلائش لگ گئی ہے، کوئی ناپاک چیز لگ گئی ہے، فل یمسحو بالارض، تو اس کو چاہیے کہ ان کو زمین کے ساتھ رگڑ دے، تو رگڑنے کے ساتھ وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ طہارت البدن، اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، توضع واغسل ذکرک، کہ آپ اپنا استنجا کیجئے۔ جب انہوں نے مزی کے بارے میں سوال کیا تھا تو یہ پیچھے ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، تو اگر یہ کوئی چیز پیشاب، مزی، منی وغیرہ، یہ جو منی کے اخراج سے تو غسل واجب ہوتا ہے، لیکن باقی مزی، ودی یا پیشاب وغیرہ خارج ہوتے ہیں تو ان اعضاء کو دھو لیا جائے، دھونا لازمی ہے، اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر منی کا خروج ہوا ہے تو پھر اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ عورت کو، میں نے عرض کیا تھا کہ ہم پہلے یہ ذکر کر چکے ہیں کہ ایک خواتین کو ایام آتے ہیں جو عادت ہوتی ہے خواتین کی، تو اس کو تو حیض کہا جاتا ہے۔ ایک ہے مستحاضہ، یہ استحاضہ جو ہے یہ حیض سے الگ ہے، یہ بیماری کا خون ہوتا ہے۔ تو استحاضہ والی عورت جو ہے، جس کو یہ بیماری کا خون آتا ہو، تو اس کے لیے نماز پڑھنا بھی لازمی ہے۔ قرآن پاک کو وہ پکڑ کر تلاوت بھی کر سکتی ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی قائم کر سکتا ہے، یعنی اس کے احکام تو ایسی عورت کو کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اغسلی عنک الدم، اپنے جسم سے اس خون کو دھو دو، وصلی، اور نماز پڑھیے، یعنی اگر خون کپڑے کو لگا ہے، جسم کو لگا ہے، تو اس کو دھو کر صاف کر لو اور نماز پڑھیے۔ طہارت المکان، کہ جگہ کا پاک ہونا بھی لازمی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ جب ایک اعرابی نے مسجد نبوی شریف کے صحن میں آ کر پیشاب کر دیا، تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا، اریقوا علی بولہ سجلا من ماء، کہ اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول لا کر بہا دیجئے، تو اس کے ساتھ یہ پاک ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ جو میں نے عرض کیا جو مسائل، کہ اگر کوئی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ لیتا ہے یا بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتا ہے، کسی نجس جگہ پر نماز پڑھ لیتا ہے، یا اس کے جسم کو نجاست لگی ہوئی ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے تو اس کو وہ صاف کر کے تو پھر اس کو نماز لوٹانی چاہیے۔ اس کے بعد چوتھی شرط یہ ذکر کی ہے، ستر العورہ، ستر عورت جو ہے اپنے جسم کو چھپانا، تو یہ بھی نماز کے لیے شرط ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی حکم دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی آدم، تم ہر مسجد میں حاضری کے وقت اپنی زینت، یعنی لباس کامل پہن کر جایا کرو، زینت اختیار کیا کرو۔ تو یہاں پہ اس کا معنی یہ ہے کہ حکم دیا گیا استروا عوراتکم، اپنے پردے والی جگہ کو چھپا کے رکھو، اس لیے کہ مشرکین مکہ بیت اللہ شریف کا طواف جب کیا کرتے تھے تو وہ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ نظریہ یہ تھا کہ ہمارے کپڑے جو ہیں یہ پتہ نہیں
یہ کمائی جائز بھی ہے یا نہیں جائز، حلال ہے یا حرام ہے، تو ان کپڑوں کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کرنا یہ بیت اللہ کی توہین ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو وہ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ تو جب حج فرض ہوا تو سورہ توبہ نازل ہوئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا کہ الا لا یحجن بعد العام مشرک، اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے نہ آئے، ولا یطوفن بالبیت عریان، اور کوئی شخص بھی برہنہ ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرے۔ تو یہ ستر عورت جو ہے یہ بھی نماز کے لیے شرط ہے، اپنے ستر کو چھپانا اور اپنی پردے والی جگہ کو چھپانا۔ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ستر پوشی کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، ستر پوشی کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے جسم کو چھپانا، ستر پوشی جو ہے یہ واجب ہے۔ اور جمہور علماء کا یہ نظریہ ہے کہ ستر پوشی نماز کے فرائض میں سے ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، اس لیے صاحب کتاب نے اس کو نماز کی شرائط میں سے ذکر کیا ہے۔ اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ نماز کے لیے ستر کا ڈھانپنا یہ لازم ہے اور ضروری ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ اللہ تعالیٰ کسی بالغہ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا مگر دوپٹے کے ساتھ، یعنی ننگے سر خواتین کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ خواتین کا پورا جسم پردہ ہے، اور سر سے لے کر اپنے پاؤں تک نماز کے اندر خواتین کا یہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہے یا اس کے محرم اس کے پاس ہیں تو اپنا چہرہ اور ہاتھ اس کے کھلے ہوں، تو باقی سارا جسم اس کا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اور آدمی کی جو پردے کی جگہ ہے، ستر کی جگہ ہے، چھپانے کی جگہ ہے، تو اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین السرۃ والرکبہ عورہ، کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ ستر واجب ہے مردوں کے لیے۔ عورت کا تو سارا جسم چھپانا اس کے لیے لازمی ہے، تو مردوں کے لیے یہ ستر واجب ہے عام حالات میں۔ لیکن جب نماز پڑھیں گے تو اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح دوسری حدیث میں ہے کہ لا یصلین احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ منہ شیء، کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک کپڑا ہے تو اس میں بھی اس کو کپڑا جسم کے گرد لپیٹ کر اور اپنے کندھوں کے اوپر گردن کے پیچھے گانٹھ دے لینی چاہیے، کندھوں پر کچھ نہ کچھ کپڑا ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ مرد کو چاہیے اتنی جو عورت ستر جو ہے یہ تو فرض ہے عام حالات میں بھی چھپانا، نماز ہو یا غیر نماز ہو، نماز ہو یا غیر نماز ہو۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفخذ عورہ، یہ ران بھی انسان کی یہ بھی پردے کی جگہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبرز فخذک ولا تنظر الی فخذ حی ولا میت، کہ اپنی ران کو ظاہر نہ کرو اور کسی زندہ یا فوت شدہ کی ران کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ یہ پردہ ہے، یہ پردہ ہے۔ اب یہاں جو بات ثابت ہوئی کہ انسان کا جو نماز کے لیے ستر کا چھپانا یہ لازمی ہے، نماز کے لیے ستر کا چھپانا لازمی ہے۔ تو صاحب کتاب یہ بیان کرتے ہیں کہ والمراد انہ لا یشد الثوب علی وسطہ فیصلی مکشوف المنکبین، اس حدیث کا معنی یہ ہے جو میں نے ابھی ذکر کی کہ آدمی نماز نہ پڑھے اس حالت ایک کپڑے میں، اس حالت میں کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو، تو کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ایک چادر اس کو بطور تہمت باندھ لے اور کندھوں کے اوپر کچھ نہ ہو، نہیں، بلکہ اس کو کندھوں کے اوپر بھی کوئی چیز اس میں ڈالنی چاہیے، کچھ حصہ، اور گردن کے پیچھے گانٹھ دے لینی چاہیے۔ یہ اس وقت ہے جب کسی کے پاس کپڑا تنگ ہو اور جو ایک ہی کپڑا ہو، لیکن عام حالات کے اندر اس کو پورا لباس پہن کر، زینت اسی کو کہتے ہیں کہ نماز کے لیے جائے تو زینت اختیار کرے، نماز کے لیے جائے تو زینت اختیار کرے، صاف ستھرا لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا جو یہ سونے والے کپڑے لباس ہیں جس میں سوئے رات کو،
وہ لباس پہن کر بازار میں نہیں جا سکتے، آفس میں نہیں جا سکتے، دوسری طرح اٹھے آنکھیں ملتے ہوئے مسجد میں چلے گئے، تو یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے، مسجد کے آداب کے خلاف۔ صاف ستھرا لباس پہن کر اور زینت اختیار کر کے اچھا لباس پہن کر مسجد میں جانا چاہیے نماز ادا کرنے کے لیے۔ وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ، عورت جو ہے یہ ساری کی ساری جو پردہ ہے، الا وجہہا وکفیہا، مگر سوائے اس کے چہرے کے اور اس کے دونوں ہاتھوں کے، فی الصلاۃ، نماز کے دوران، نماز کے دوران۔ تو عورتوں کو جو نماز کے دوران ہے کہ عورت جو ہے یہ اس کا سارے کا سارا جسم اس کو چھپانا لازمی ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت سراسر پردہ ہے، عورت کا سارا جسم یہ پردہ اور چھپانے کی چیز ہے۔ اور جس طرح میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے ابھی بیان کی تھی کہ لا یقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ تعالیٰ کسی بالغہ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا مگر دوپٹے کے۔ تو دوپٹے کے بغیر یعنی اللہ رب العزت کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہاں یہ بات کہ سطر جو ہے اس کا چھپانا لازمی ہے، سطر کا چھپانا لازمی ہے۔ اگر نماز کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں مرد یا تو سطر ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کو فوری طور پر چھپا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اسی طرح کھلا رہتا ہے اور لوگوں کی نظر اس پہ پڑتی رہتی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ اس کی کیئر نہیں کرتا تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ نماز کے اندر سطر عورت، پردے کی جگہ کو چھپانا یہ لازمی ہے۔ پانچویں شرط یہ ذکر کی استقبال قبلہ، استقبال قبلہ، کیونکہ نماز کے لیے قبلہ کی طرف منہ کرنا یہ شرط ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ اس لیے انسان کو یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قبلہ رو ہو کر نماز ادا کرے، قبلہ رو ہو کر نماز ادا کرے۔ اگر کسی ایسی جگہ پر ہے، جس طرح ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں قبلہ معلوم نہیں ہو رہا، تو آج کل تو جدید آلات ہیں، ان کے ذریعے قبلہ کی جہت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی ایسی صورت ہے تو پھر اپنے اندازہ لگا کر ججمنٹ کر کے کہ اس طرف قبلہ ہو سکتا ہے تو ظن غالب کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے گا تو انشاءاللہ نماز درست ہوگی۔ بعد میں اگر پتہ چل بھی گیا کہ میں نے جدھر نماز پڑھی قبلہ ادھر نہیں تھا، اس طرف تھا، تو اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، اس کی نماز صحیح ہوگی۔ تو استقبال قبلہ یہ نماز کے لیے شرط ہے، استقبال قبلہ۔ تو استقبال قبلہ جو ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو کہ قبلہ بالکل سامنے ہے، جس طرح بیت اللہ شریف کوئی عمرے کے لیے حج کے لیے جاتا ہے، بیت اللہ شریف سامنے، یہاں کے لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں تو ان کو عین قبلہ کی طرف منہ کرنا ان کے لیے لازمی ہے۔ اور جو بیت اللہ شریف سے دور ہیں اور دوسرے ملکوں میں ہیں تو ان کے لیے جہت قبلہ کی طرف، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین المشرق والمغرب قبلہ، تو ان کے لیے مشرق اور مغرب کے درمیان جو قبلہ ہے تو جہت قبلہ کی طرف ان کا منہ کرنا لازمی ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں اس کا حکم دیا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھر کر لیجئے اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو نماز کی درستگی کے لیے جس صحابی کو حکم دیا تھا تو اس کو بھی آپ نے یہ حکم دیا تھا، اذا قمت الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو فاسبغ الوضوء، تو اچھی طرح مکمل وضو کرو، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ کی طرف رخ کرو، پھر قبلہ کی طرف رخ کرو۔ لیکن یہ اگر نفلی نماز اگر انسان پڑھ رہا ہے تو ابتدائی طور پر اگر وہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز شروع کر لے اور پھر اس کی سواری پر اگر پڑھ رہا ہے تو جس طرف بھی جائے اس کی نماز درست ہوگی، لیکن فرض نماز کے لیے پوری نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا یہ لازمی ہے۔ چھٹی شرط جو صاحب کتاب نے ذکر کی ہے وہ ہے نیت، کہ نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ النیہ وہی ان ینوی الصلاۃ التی قام الیہا یعینھا بقلبہ، کہ دل میں انسان جو نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کی نیت کرے، کا فرض ظہر او العصر او سنتھا مثلا،
مثلا وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے ظہر کی نماز، تو دل میں نیت کرے کہ ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے یا عصر کی نماز. ولا یشرع التلفظ بها، زبان سے بول کر نیت کرنا یہ درست نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يتلفظ بها، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بول کر نیت نہیں کی. وإنما كان إذا قام إلى الصلاة، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے اللہ اکبر، اس سے پہلے آپ کچھ الفاظ زبان سے نہیں ادا کرتے تھے. نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز شروع کرنے سے پہلے نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی نماز 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف قبلہ شریف کی، اس طرح کے کوئی الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے. اگر ایسے ہوتا، نیت کے الفاظ موجود ہوتے، جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انسان مصلی نماز پڑھنے والے کی لینگویج کوئی بھی ہو، وہ پنجابی ہو، فارسی ہو، ہندی ہو، انگلش ہو، کوئی بھی زبان ہو، تو وہ نماز عربی میں پڑھے گا، نماز لازمی عربی میں پڑھے گا، کیونکہ شریعت کی زبان عربی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک عربی زبان میں نازل کی. لیکن اگر نیت ہوتی کہ اس کے الفاظ ثابت ہوتے تو وہ بھی عربی زبان میں موجود ہوتے اور مسلمان ان کو یاد کرتے، لیکن چونکہ ایسے نہیں تھا، اس لیے یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی نیت نماز عربی میں پڑھتا ہے لیکن نیت اپنی زبان میں کرتا ہے، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس لیے ولا تلفظ بالنیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز پڑھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے کچھ نہیں پڑھا، اور نہ ہی نیت کے الفاظ بول کر آپ نے ادا کیے کہ ولا قال، اور نہ یہ کہا اصلی للہ صلاۃ قضا مستقبل القبلہ 4 رکعات اماما او معموما ولا قال اداء ولا قضاء، یعنی آپ نے کبھی یہ نہیں کہا نماز شروع کرتے وقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں نماز قبلے کی طرف منہ کر کے 4 رکعت نماز بحیثیت امام کے یا معموم کے یا مقتدی کے، اور نہ کبھی کہا کہ میں یہ ادا نماز پڑھنے لگا ہوں یا قضا نماز پڑھنے لگا ہوں یا فرض نماز پڑھنے لگا ہوں. تو یہ جو ہیں ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، نہ کسی صحیح سند کے ساتھ نہ کسی ضعیف سند کے ساتھ، اور کوئی ایک لفظ بھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، اور نہ تابعین میں سے، اور نہ ہی ائمہ اربعہ میں سے کسی نے اس کو اختیار کیا ہے اور ان الفاظ کو پسند کیا ہے یا اس طرح نیت کی ہے. تو اس لیے نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تو یہ نماز کی صحت کے لیے شرائط ہیں جو بیان کی گئی. اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے صفت الصلاۃ، کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو آگے نماز کے ارکان اور اس کی سنن اور واجبات اور ان چیزوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و رحمت سے جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب آخری وقت آئے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے تمام بیمار مسلمانوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے فضل و رحمت سے رزق حلال وافر مقدار میں عطا کرے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اپنے مطیع اور فرما بردار بنائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سرخرو کرے، اور ہر قسم کے دکھوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں ہر قسم کی دکھوں، پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.